تو یہ اعتکاف کی نیت جب بھی مسجد میں آئے تو نوایت سنت الاعتکاف اس طریقے سے اگر آپ پڑھ لیں گے تو سلام کرنے کا ثواب، بیان سننے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب، مسلمانوں کو دیکھنے کا ثواب، مسافہ کرنے کا ثواب، قرآن سننے کا ثواب، یہ سب تو کنٹینیو ملتا۔ اس کے علاوہ بندہ اگر سائلنٹ بھی بیٹھا رہا، خاموش بھی رہا، تب بھی جو ہے اسے انشاءاللہ نیکیاں ملتی رہیں گی۔ چھوٹا جملہ نوایت سنت الاعتکاف، بہت ہی پڑھنے نہیں آ رہا، دل ہی دل میں اگر یہ جسٹ سوچ لے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو ارادہ اگر پکا ہو گیا تو بھی جو ہے بندہ اعتکاف میں انشاءاللہ وہ شامل ہو جائے گا۔ کیونکہ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں جم جانا، مسجد میں رک جانا، یہ اگر ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اس کی برکتیں فائدہ رہے گا انشاءاللہ۔ ناشر پڑھے منقبت بھی انشاءاللہ بیچ میں پڑھیں گے اور کچھ مسائل بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹاپک جو ہے ہمارا یہ چل رہا تھا کہ جو چیزیں کرنے کے ہیں جائز کام، اچھے کام، وہ 5 کیٹیگری کے ہیں، ویسے ہی اس کے اپوزٹ میں جو چیز، جو باتیں غلط ہے، گناہ کے ہے، اس کی بھی 5 کیٹیگری کے ہیں۔ یہ نا ترتیب سے بہت ڈیٹیل میں ہم نے جو ہے وہ سماعت کیے تھے۔ کیا ہے جو کرنے کی چیز ہے وہ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، مطلب اچھے کام۔ انسان دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کرتا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، کہیں چندہ دینا، کہیں مزار کی زیارت کرنا، چادر چڑھانا، راستے سے پتھر ہٹانا، کسی کو مسکرا کو دیکھنا، پانی پلانا، حج کرنا، عمرہ کرنا، قربانی کرنا، عقیقہ کرنا، ہر نیک کام جو بھی ہے وہ یہ 5 کیٹیگری میں کوئی بھی ایک وہ کیٹیگری میں آئے گا۔ کون سے میرے ساتھ ریپیٹ کریں، آپ یاد ہو گیا تو اللہ کا کرم ہے، تو کم سے کم ایک بار ریپیٹ کریں جیسا تو ہوتا۔ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب۔ آپ جو بھی نیک کام ذہن میں لائیں یا بولیں، میں آپ کو یہ 5 کیٹیگری میں کوئی ایک کیٹیگری میں وہ کام فٹ ہوگا، بولو دیکھیں کون سا ایک نیک کام۔ جی حضرت بول رہے نماز کرو۔ نماز جو ہے یہ فرض بھی ہے، کبھی کبھار واجب بھی ہے، کبھی سنت موقدہ بھی ہے، کبھی سنت غیر موقدہ بھی ہے۔ اور ایک نیک کام بولو کون سا تو قربانی۔ قربانی جو ہے یہ واجب میں آتی، اس میں آتی واجب، فرض میں نہیں آتی، اس میں آتی واجب میں۔ پھر وہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں، کبھی مستحب بھی ہو سکتی قربانی، جی جی، جیسے 11ویں شریف ہے، یہ بھی نیک کام، لیکن یہ مستحب کے کیٹیگری میں آتا۔ ایسا یوں سمجھے کہ جیسے ہمیں سائنس، فزکس، کیمسٹری وغیرہ پڑھتے، فارمولا جیسے ہوتا، تو ایسے ہی اصول ہمارے علماء بنے، امام اعظم ابو حنیفہ، بڑے بڑے علماء جو ہے یہ ایسے اصول پرنسپلس بنے کہ کوئی بھی نیک کام آپ بولیں کوئی 5 کیٹیگری میں فٹ ہوتا۔ بالکل اپوزٹ میں جو ہے جو بھی گناہ کے کام ہے، غلط کام، وہ بھی ویسے ہی جو ہے وہ 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے گئے۔ فرض کے اپوزٹ میں حرام آتا، حرام، اس کے بعد مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی، اس کے بعد اساءت، اساءت کہتے ہیں حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، اس کے بعد مکروہ تنزیہی، اس کے بعد خلاف اولا۔ یہ 5 کیٹیگری سے نہیں کرنے کے کام ہے۔ جو بھی غلط کام انسان سوچتا یا کرتا، آپ بولو کہ 5 کیٹیگری میں کوئی ایک کیٹیگری میں وہ فٹ ہوگا۔ اب اس کا حکم بھی ویسا ہوتا، کبھی کبھار وہ کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا، کبھی کبھار جو ہے وہ
لیس امپورٹنٹ ہوتا، آپ چاہے تو کر سکتے، نہیں تو بھی آپ چھوڑ سکتے۔ اب یہ دونوں جو 5 کیٹیگریز ہیں کرنے کے اور نہیں کرنے کے، اس میں جو ٹاپ 3 ہے نا، فرض، واجب، سنت موکلہ، کرنے کے کاموں میں، اور بچنے کے کاموں میں حرام، مکروہ، تحریمی، اصابہ، یہ جو ٹاپ 3 کیٹیگری ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کرنے میں بھی یہ بہت امپورٹنٹ، اور جو غلط کام ہے اس سے بچنے میں بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کریکٹ۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے تفصیل سے ہم نے یہ اس سے پہلے جو درس بیان ہوا اس میں سنا ہے، اور جو ہے آج اس کے متعلق اور کچھ باریک باتیں ہیں، ایک ایک لائن میں پڑھ کر جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب اس میں نہ ہی بیان کرنے والے اور نہ ہی آپ لوگ جو ہے وہ دل یا پھر ذہن میں کیا کام لوگ آتے با کیا کرنا چاہتا ہوں گیا تھا، میں گئے تو 4 جنے تھے تو مزہ آیا نہیں۔ کبھی کبھار ایسا جو ہے شیطان خیال ڈالتا، تو بیان کرنے والے بھی ہو یا ہمیں سننے والے بھی ہو، کیونکہ آج بہت سارے گھروں میں 11ویں شریف ہے، اسی لیے جو ہے ہمارے قریبی ساتھی میں جو ہے بہت سارے لوگ نہیں آئے، تو اس میں کوانٹٹی کم یا زیادہ یہ نہ دیکھیں آپ، بلکہ کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع مل رہا، تو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر جو ہے آپ ریگولر اجتماع میں آنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی دن کہتے ہیں بندہ کم تھے اپنا اس کے سبب کم جانے انٹرسٹ آیا نہیں، تو 100 میں اندے تو بھی اللہ وہی ثواب عطا کرے گا، صرف 2 جنے بیٹھے تھے، ایک نہ سکھانے والا ایک نہ سیکھنے والا، تو بھی اللہ وہی ثواب عطا کرتا ملتا نا۔ اللہ جو ہے ایک اللہ کے ولی تھے، وہ بیان کرتے تھے، ایک بندہ جو ہے وہ لیٹ آیا نہیں آ پایا بیان میں، تو بڑے تھے بیان کرے ہو گیا پبلک چلے گی، بعد میں آیا بندہ آنے کے بعد حضرت لیٹ ہو گیا، حضرت بولتے بیٹھ پھر ایک بار بیان کرتے ہو، وہ ایک بندے کے لیے، تو وہ اسے حیرت ہوتی ہے، حضرت آپ کو بڑی بڑی پبلک کے لیے اتنی گیدرنگ ہوتی، اتنی بڑی آڈینس ہوتی، ان کے سامنے آپ بولنے والے ہیں، لیکن میرے ایک اکیلے کے لیے آپ بول رہے ہیں، تو فرماتے میں 1000 لوگوں کے سامنے بولوں تو بھی اللہ ہی ثواب عطا کرنے والا ہے، تجھے ایک یا نہیں کو سمجھاؤں تو بھی اللہ وہی ثواب عطا کرنے والا ہے۔ تو ویسا جو ہے یہ کبھی کبھار میرے جیسے بولنے والے کے لیے جو کبھی کبھار انٹرسٹ کم یا زیادہ ہوتا، کوئی پبلک اچھی ہے تو مزہ آیا بولنے، 4 لوگ تھے اتنا انٹرسٹ آیا نہیں، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اپنی نیت پر غور کروں، اور اللہ جو ہے مجھے بھی آپ کو بھی جو ہے اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ منقبت کے 2-3 اشعار پڑھیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تن وارا جس نے دیکھا چہرہ پیارے آقا کا، تن وارا جس نے دیکھا چہرہ پیارے آقا کا، امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، امداد کن امداد کن،
در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن. قسم ہے کہ مشکل تو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن. کہیں کسے جا کر حسن اپنے دل کی، کہیں کسے جا کر حسن اپنے دل کی، سونے کون میرا سوا تیرے غوث اعظم امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن. باتیں چل رہی تھی کہ فرض، واجب، سنت موکدہ، غیر موکدہ اور مستحب. مستحب یہ چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائی. عقائد ضروریہ اور فرض و حرام کا علم حاصل کرنا فرض. اب جیسے بولتے کہ علم سیکھنا فرض ہے مسلمان کے لیے، تو کون سا علم سیکھنا فرض؟ ایک سوال. علم سیکھنا ضروری ہے، ہر بالغ مرد و عورت پر جو ہے وہ علم سیکھنا فرض ہے، تو ہمیں بولتے ہیں اور بچپن سے سنے رہتے ہیں، اور وہ حدیث بھی ہے کہ علم کا سیکھنا ہر بالغ مرد و عورت پر جو ہے ضروری ہے. کون سا علم سیکھنا یہ ضروری ہے؟ تو یہاں فرما رہے عقائد ضروریہ اور فرض و حرام کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اس کے بعد ضروریات اہل سنت اور واجب و مکروہ و تحریمی کا واجب. اس کے بعد سنت موکدہ و اسعاد کا سنت موکدہ، اور سنت غیر موکدہ اور مستحب اور مکروہ تنزیہی و خلاف اولا کا علم سیکھنا مستحب ہوتا ہے. مطلب جیسے جیسے یہ علم کی کیٹیگری ہے تو جو احکام کیسے ہیں ویسے ہی جو ہے اس کا علم سیکھنا بھی کیا ہے؟ لازم و ضروری ہے. اس کی کچھ ایگزامپلس میں دیے تو آپ کو اور بات کلیئر سمجھ میں آئے گی. اب جیسے بتایا گیا پہلی لائن میں کہ عقائد ضروریہ، جو عقیدے ضروری ہیں وہ، اور فرض چیزوں کا علم اور حرام چیزوں کا علم جو ہے سیکھنا فرض ہے. پہلے عقائد ضروریہ جیسے اللہ کی ذات و صفات، فرشتے، آسمانی کتابیں، انبیاء کے بارے میں، جنت، دوزخ، تقدیر، اور جو ہے قرآن پاک کے متعلق، قیامت کے دن کے متعلق، یہ بیسک عقائد ہیں جس کا علم سیکھنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. فرض کا حکم یہ ہے کہ فرض ایک بار بھی اگر بندہ چھوڑے گا تو گنہگار.
تو یہ جو کیٹیگری ہے کہ عقائد، اس کا علم سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ خود ہمیں جو ہے اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ ٹاپکس کے نام تو ایک ہے ڈیٹیل سیکھنا، وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ٹاپکس ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات، فرشتے، جنات، انبیاء علیہ السلام، تقدیر، جنت، دوزخ، آسمانی کتابیں، قیامت کے دن کے بارے میں، یہ پھر اس میں ایک اور بھی باقی تفصیل ہے، ایک ایک ٹاپک کی الگ الگ تفصیل ہے۔ پھر جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں اگر لے لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، پھر شرک کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اور اس کی ایک ایک ٹاپک کی ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ جیسے پھر نبی کے بارے میں کہ انبیاء جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کا علم غیب، انبیاء کی معمولی سی گستاخی، انبیاء کے معجزات، یہ پھر ڈیٹیل ٹاپکس اس میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے آسمانی کتابیں، کتنی کتابیں آسمان سے آئی ہیں، اور جو ہے اب وہ آسمانی کتابوں کو کون سی کتاب کو فالو کرنا ہے، اور جو ہے قرآن پاک اور دوسری آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے، یہ ایک الگ اس کی تفصیل۔ تقدیر کی کتنی اقسام ہیں، جیسے ہمارے یہاں تقدیر کے متعلق مذاق بھی اڑایا جاتا، اور یہ بھی کہہ دیتے غلط گناہ کر کے جو ہے میری کیا غلطی، میرے نصیب میں ہے اسی لیے میں گیا، ٹوٹلی جو ہے وہ ذمہ داری تقدیر کو ڈال دیتا ہے، ایسا بولنا کیسا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنت کے بارے میں، جنت کیا اب ہے موجود نہیں، ایک جسٹ امیجنیشن ہو، ایک خیال ہے، نہیں حقیقت میں اب موجود ہے۔ جہنم کیا وہ ریالٹی ہے، نہیں جسٹ ہمیں ڈرانے کے لیے بتایا گیا، اس کی کیا ایک تفصیل بھی الگ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیامت کے دن کے متعلق یہ تفصیل، جن کسے بولتے ہیں اور فرشتے کے مرد ہیں عورتیں ہیں، یہ ڈیٹیل تفصیل سیکھنا ضروری ہے۔ اس میں ایک دو تین باتیں کوئی بھی اگر شک کرے گا بندہ یا انکار کر دے گا تو انہیں مسلمان کی لسٹ سے نکل جائے گا۔ اس کا نام کیا پہ رہتا، عبداللہ، محبوب، کہ اب یہ کہیں گا اس کا نام ہو، لیکن اگر یہ بنیادی جتنے میں عقائد کا لسٹ کریا ہوں اس میں اگر کیا تو انہیں ان چیزوں کا انکار کرے گا یا اس میں شک کرے گا کیا کہ وہ کون دیکھا ایسا، یا اس کی سوچ ایسی ہے قرآن و حدیث کے اپوزٹ ہے، وہ اگر وہ سوچ اس کی، تو تب بھی جو ہے انہیں مسلمان نہیں رہتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا، آگے ہی انہوں نے لکھا ہے جن علوم کا سیکھنا فرض و لازم قرار دیا جاتا ہے ان سے عقائد ضروریہ فرض ہے۔ تو اب جتنے ہمارے بیانات ہوتے ہیں اس کے بعد چلو میں پہلے یہ ایگزامپل سے یاد رکھوں، عقائد میں اتنی چیزیں آ جاتی اس میں کریکٹ، یہ ڈیٹیل میں جو ہے عقیدہ آ جاتا۔ اس کے بعد جو ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے متعلق جب بات آتی تو روح کسے بولتے، قیامت بولتے کسے، اور قیامت کیا سب کچھ ختم ہو جاتا، اور روح مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے رہتا کہ نہیں۔ ہمارے یہاں جو مسکنسپشن ہے کہ ایک بندہ مر گیا، اس کی روح، اس کی آتما بھٹکتی رہتی، دوسرے کے آنکھ میں بھی آتی، تو یہ اس کی کیا ویلیڈیٹی ہے، کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ ایک الگ، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے ہمیں سیکھنا ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی گڑبڑی ہوگی تو ایک انسان جو ہے وہ مسلمانوں کی لسٹ سے نکل جاتا۔ کیا مطلب اس کا، یہ کئی مرتبہ میں بیانات میں سمجھایا، مسلمانوں کی لسٹ سے نکل جانے کا مطلب انہیں مسلمان نہیں رہا۔ اب جیسے یہ بھی علماء نے بیان کیا، اگر کوئی یہ تصور سے کہ اللہ آسمان کو بیٹھا، اللہ اوپر ہے، یہی اگر سوچ سے اگر انہیں کہے گا تو انہیں کافر ہو جائے گا۔ لیکن جسٹ ایسے ہی بولنا انہیں کل بولے تو تب کافر تو نہیں ہوتا، لیکن بولنا تب بھی منع ہے۔ لیکن اگر یہی نظریہ رکھ کر اگر وہ بولے کہ اللہ اوپر آسمان کو بیٹھ کو ہے تو انہیں مسلمانی سے نہیں کافر ہو جاتا، کیونکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جسمانیات سے پاک ہے، اللہ اس وقت بھی تھا جب آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھے، چاند بھی نہیں تھے، ستارے بھی نہیں تھے، اور اس وقت بھی رہے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ہے یہ عقائد کا علم سیکھنا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ نہیں سیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چلا جائے، اور وہ مرتے وقت جو ہے وہ مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں بلکہ کافر ہو کر مرے۔ اور حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے کہ بنی آدم میں بہت سارے ایسے ہیں جو پیدا مسلمان ماں کے پیٹ میں ہوں گے لیکن مریں گے کافر ہو کر، بہت سارے ایسے ہیں جو ہے کافر کی ماں کے گود میں پیدا ہوں گے لیکن مرتے وقت مسلمان ہو کر پیدا ہوں گے۔ تو اسی لیے جو ہے
اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے نزدیک صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا، شام کا مومن صبح کو کافر ہوگا۔ اب آج کل دیکھ لو گانوں میں اور جو ہے وہ ہنسی مذاق میں بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ اپنی زبان سے کیا بول رہے ہیں ہمیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے ایمان اس کا چلا جاتا۔ اس کے بارے میں جو ہے تفصیل سے علم سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کسی غیر کا یا کوئی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مر گیا، اب اس سے جو ہے وہ ریسٹ ان پیس کہنا کہ اسے جو ہے اللہ جنت دے، یہ کہہ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جو ان کے ریلیجیس فیسٹیولز ہیں اس پر جو ہے ہمیں وش نہیں کر سکتے، جو نیشنل فیسٹیولز ہیں یا کلچرل فیسٹیولز ہیں اس پہ وش کر سکتے، جیسے انڈیپینڈنس ڈے ہے کر سکتے، جیسے نیو ایئر ہے کر سکتے، لیکن جو ان کے ریلیجیس فیسٹیولز ہیں اس میں وش نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ باتیں عقیدے میں ہی آتی ہیں، کریکٹ۔ اب اس کے بعد جو ہے فرض و حرام میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر نماز میں جو ہے وہ وضو، غسل، پاکی، ناپاکی، نجاست غلیظہ، خفیفہ، تیمم، اور کب کپڑوں کو پر ناپاکی لگ گئی تو نماز ہو جاتی، کب نہیں ہوتی، اور نمازوں کی کتنی اقسام ہیں، نماز کے وقت کے متعلق کیا احکام ہے، قبلے کی صرف نماز پڑھنا، شرائط، فرائض، واجبات، کب نماز ٹوٹ جاتی، مکروہات، اور کتنی طرح کی نماز ہے، یہ تمام چیزیں، قضا نماز کا کیا کانسیپٹ ہے، مسافر کی نماز کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ نماز میں آتی ہیں۔ پھر روزہ کب سے رکھنا ضروری ہے، کتنی طرح کے روزے ہیں، روزہ اگر قضا ہو گیا تو کیسا، کب چھوٹ سکتے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب چیزیں فرض ضروری میں آتا ہے۔ اس کے بعد قربانی، کب قربانی جو ہے کتنے لوگوں کے اوپر واجب ہے، ہر سال قربانی کرنا کیا، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے مسائل آ جائیں گے، یہ سب چیزیں جو ہے فرض ظلم میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے جھوٹ، غیبت، یہ سب چیزیں حرام ہیں، اس سے بچنا، اس کا علم بھی سیکھنا، ریاکاری، دکھاوا، حسد، تکبر، یہ سب چیزیں حرام میں آتی ہیں، اس کا علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ نشہ کسے بولتے، چوری کسے بولتے، دھوکہ دینا کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے، امانت میں خیانت، یہ سب چیزیں حرام میں آتی ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اسے ہمیں فرض ظلم بولتے ہیں۔ اب یہ اگر کہیں بیان ہوتا ہے تو وہاں وہ بیان سننا آپ کے لیے لازم ضروری ہے، کریکٹ۔ ایک آواز تک بولوں میں بولے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ سمجھے تو تمہیں کہاں تو بیان ہو رہا پروگرام ہو رہا، اب رات کو 12 بجے تک ہو رہا کہ 1 بجے تک کی ہو رہا کہ ٹاپک کیا ہے تو تمہیں پہلے ذرا کلیئر کر دیتا۔ اگر ٹاپک میں یہ جو ٹاپکس میں ڈسکس کرا ہوں، ابھی مینشن کرا ہوں آپ کے سامنے، اگر یہ ٹاپکس میں سے ہے کر بولے تو تمہیں نیند گئی تو گئی، تمہیں جا کر جو ہے وہ اٹینڈ کرنا، کہتے ہیں ایڈجسٹ کر لیں۔ جیسے شادیاں میں دعوت میں ذرا قربانی دیکھو جاتے ہیں، یہ تو ٹاپکس امپورٹنٹ ہے، لیکن نہیں ہوا خالی جو ہے وہ ایک بزرگ کی سیرت بیان کر رہے، بس کچھ کرامتیں ادھر کی باتیں کر رہے، ٹائم ہے تو جاؤ، غلط کا تو بول رہا نہیں، لیکن وقتہ ضروری نہیں ہے، کریکٹ۔ اور اس میں دوسری بات ہے، تمہیں خود اگر وہ پروگرام ارینج کر رہے، تمہیں خود آرگنائزرز ہے یا تمہارے مینجمنٹ میں وہ چل رہا ہے بولے تو جسے بیان کرنے تمہیں بلا رہے ہیں، اگرچہ پبلک کم رہتے ہیں، جو چیز فرض علوم میں آتی نا وہ ٹاپک سلیکٹ کر کو جو بیان کرنے والے عقائد کے بارے میں، اب یہ ہمیں ٹاپک سنے بھی نہیں رہتے، کریکٹ۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا، جو چیز لازم ضروری رہتی ہے ہمارے اوپر، مینڈیٹری کمپلسری ہے، وہ جو ہے ہمارے سے ادا ہوتی، نہیں تو جو چیز ضروری نہیں رہتی اس کے اوپر ہی جو ہے بہت ساری باتیں چلتی رہتی۔ اب وہ جو چیزیں ہو رہی، غلط کو تو نہیں بول رہا میں، اب جیسے نعت خوانی ہے، 2 گھنٹے نعتاں پڑھ رہے ہو، غلط کا تو بول رہا نہیں، بہت اچھا پڑھو، ہر دن پڑھو، ڈیلی جو ہے صبح میں فجر کی نماز کے بعد یا رات میں عشاء کے بعد سب لوگوں بھی جو ہے گھر میں بیٹھ کو ایک ایک نعت پڑھو، بچوں کو بھی پڑھو، غلط تو نہیں بول رہا، بہت اچھا، لیکن جو ہے فرض علوم، وضو، غسل، نماز جو ہے عقیدے کے بارے میں، یہ جو ٹاپکس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ محفلوں میں 2-3 گھنٹے جو ہے وہ نعت خوانی ہو رہی اور جو ہے کلام پڑھے جائے، لیکن پبلک کو بھی، بیان کرنے والوں کو بھی جو ہے جو ضروری باتیں ہیں اس کا علم سیکھنے تک کا احساس تک بھی نہیں کہ بھئی یہ ضروری ہے سیکھنا۔ اسی طریقے سے قوالی، اب قوالی صحیح ہے غلط ہے، اس میں آپ مفتیان اکرام سے تمہیں خود پوچھو کہ حضرت کے صحیح کیا نہیں ہے، تو میں اپنا اوپینین جو ہے یہاں پر مینشن کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ بعض علماء جو ہے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اسے اجازت دیتے ہیں، بعض علماء منع کرتے ہیں، علماء کی جو ہے وہ
ओपिनियन अलग अलग है, लेकिन जो भी हो उसमें ये सीखने को आपको नहीं मिलता। नमाज, वुजू, गुस्ल, झूठ, पाकी, नापाकी, कुर्बानी, ज़कात, हज के मसाइल, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात, फरिश्ते, जिन्नात, नबी, आसमानी किताबें, ये सब चीज़ें सीखने अगर मिल रहा है बोले तो आप जो वैसे प्रोग्राम अटेंड करो, लेकिन 2-2, 3-3 फजर की नमाज के टाइम तक जो है वो कवाली के प्रोग्राम अटेंड हो रहे हैं, लेकिन कहीं मगरिब के बाद आधा घंटा बयान हो रहा खाना खिलाने के साथ, तो भी जो है हमें अटेंड नहीं करते। समझे? इसीलिए एक तो ये कि आप जाना है या नहीं जाना तो डिसाइड करने से पहले ये देखो कि टॉपिक क्या डिस्कस हो रहा है, वरना हमें क्या समझ लेते हैं बोले तो पब्लिक जहाँ ज्यादा है हाँ चलेगा वो एक बहुत अच्छा बयान करे वहाँ से आ रहे कहते हैं बेंगलुरु से आ रहे, मुंबई से आ रहे, हैदराबाद से आ रहे, कहते जाइए चलो पहले पूछो क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा, तो कम से कम कई बार बोले तो तुम्हारा टाइम भी इम्पोर्टेंट है। शरीयत जो है तुम्हारे टाइम का भी लिहाज करती है, वो टाइम जो है तुम्हें अपने बीवी बच्चों को दो, बच्चों को बिठाओ क्या तो समझो घर में क्या चल रहा वो तो देखो कम से कम। वो टाइम जो है तुम्हें तुम्हारी और जो दूसरी फर्ज इबादत है तजवीज सीखो कहीं टाइम पर, समझे? क्योंकि बाज ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, बहुत सारे बयानात अटेंड करते हैं, बहुत सारी महफिलें अटेंड करते हैं, बहुत सारे जलसे अटेंड करते हैं, लेकिन जो है 40-40 साल जलसे अटेंड करने के बाद भी जो है उनको वुजू गुस्ल के मसाइल तक नहीं आते, जो नहीं सीखने की वजह से रोजाना उनकी नमाज जाया हो रही, गुनहगार हो रहे हैं, क्योंकि तो फर्ज नहीं करने की वजह से अपोजिट हराम हो जाता है। और लोग हम बोलते भी हमें जो है वो हर साल 11 महफिलें करते हैं, हर साल 12 महफिलें करते हैं, अच्छी बात है। हर साल जो है हमें बहुत बड़ा ये 25वां जलसा हमारा है, ये 30वां जलसा है हमारा, ये 40वां, ये 40 साल से कर ले रहे हैं हमें, लेकिन उसमें अगर 40 साल से एक साल अगर एक टॉपिक भी कवर होता जो फराइज में अकाइद में से है, तो बहुत सारे लोगों के अकीदे बच जाते, बहुत सारे लोग जो है वो कुफर बोलने से बच जाते थे। समझ में बात है? और ये जो है सिर्फ बोलने से नहीं, तो उसके मुताबिक बहुत सारे जो है जिन्नत बातें होती उसमें। अब जैसे मैं जो है एग्जांपल दिया तुम ना कि भाई अगर किसी काफिर का त्योहार है तो उसे विश नहीं कर सकते, लेकिन कई को नहीं करना है, सामने वाले समझाना तो नहीं, तो उन्हें जो है वो उतनी बात को नेगेटिव ले लेता। करेक्ट? अब जैसे मैं अक्सर मतलब समझाते वक्त समझाता हूँ, हमारा दीन जो है वो काफिरों से बहुत ज्यादा हमदर्दी का हुक्म देता। काफिर से झूठ बोलना, धोखा देना, ये मुसलमान को धोखा देने, झूठ बोलने से भी ज्यादा गुनाह। एक बोलो, एक झूठ और धोखा बोलने का गुनाह, दूसरा तुम्हारी वजह से इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा उसके सामने। करेक्ट? अगर काफिर गरीब है तो उसे तुम्हें हेल्प करो, पैसे दो। करेक्ट? तुम्हारी चाहे तो एक प्रॉपर्टी का एक शेयर उसे दे, लेकिन जो है जब मजहबी बात आती, रिलीजियस फेस्टिवल की बात आती, उन्हें कुफ्र शिर्क करता, उसमें जो है तुम्हें लड़ने झगड़ने के बजाय प्यार से दूर हट जाना होता है, उससे विश नहीं कर सकते, स्टेटस पे भी नहीं रख सकते। तो अब हैरत होती, अब हमारे पास लोग जो है हमारे मस्जिद के जो डिटेल्स आते रहते हैं बयानात के, ये जरूरी जो चीजें रहते हैं, क्या नई मस्जिद का प्लान चल रहा तो है, वो जल्दी स्टेटस में नहीं रखते, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम का त्योहार आया कर बोले तो जरूरी समझ को फर्स्ट वो स्टेटस में अपडेट करते हैं। समझे? इसी तरीके से ये किसी का इंतकाल हो गया, गैर मुस्लिम है, उसे भी जो है आप रेस्ट इन पीस तो नहीं लिख सकते। करेक्ट? उसका मतलब क्या होता, मतलब रेस्ट इन पीस का अल्लाह इसे सुकून दे, अल्लाह इसे जन्नत देगा तो बोले जैसे कुरान की बहुत सारी आयतों में क्या है, जो कुफ्र को मरता, काफिर को मरता, उससे जो है हमेशा हमेशा अल्लाह जहन्नम में डालता, एक सेकंड भी सुकून नहीं उसे। अब तुम्हें जो है उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे तो वो आयत को इनकार करे जैसा, वो आयत के ऊपर यकीन नहीं करता समझे जैसा, वो आयत को जो है वो तुम्हें नेगलेक्ट करे जैसा। कुरान की किसी एक आयत पर भी शक करना या उसका इनकार करना इंसान को जो है वो मुसलमानों की लिस्ट से निकाल देता। समझे? अब ये जैसे मैंने आपको बताया, एक तुम्हें अगर अटेंड करना है तो ये डिसाइड कर सकते कि टॉपिक क्या चल रहा है, तुम्हें मालूम भी नहीं हो रहा तो कौन से तक हजरत को पूछ सकते हो, हजरत ये बयान में ये टॉपिक है तो उनका, अब वो टॉपिक क्या फर्ज का मैं जाना क्या नहीं करता। समझे? हाँ ये बात अलग है कि तुम्हें फ्री भी है, जाना भी चाहते हैं, कोई बड़े आलिम आ रहे हैं, मुलाकात भी होती है तो अच्छी बात है जाओ,
لیکن جو ہے وہ اس ٹائم کو دوسری جگہ بیان چل رہا اور وہ بیان میں تمہیں ضروری باتیں سکھائی جا رہی ہے بولے تو وہ بیان چھوڑ کو اگرچہ وہ دوسری جگہ جو بیان کرنے والا ہے اگر معمولی مبلغ بھی ہے یا معمولی امام صاحب بھی ہے انہوں کے بڑے عالم انٹرنیشنل اسپیکر نہیں ہیں لیکن تمہیں فرض علوم سکھا رہے کہ بولے تو وہ محفل میں جانا تمہارے لیے امپورٹنٹ تمہیں گناہ سے بھی بچتے اور جو ہے تمہارے لیے علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی بنتا اللہ اس کے رسول بھی راضی ہوتے انشاءاللہ. ایک تو یہ دوسرا آرگنائز کرنے والے کے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام آپ کو انشاءاللہ جو ہے ملے گا. صحیح. تو اس میں آپ دیکھیں ہمارا پیسہ بھی جو خرچ ہوتا بڑے بڑے اسٹیج پروگرام عرس کا پروگرام جو ہے وہ 4 من کھلائے کھانا اور جو ہے بہت زبردست جو ہے وہ اسٹیج کا پروگرام اور خالی اسٹیج کو جو ہے وہ 2 لاکھ روپے خرچ کرے مائک سسٹم کو جو ہے وہ 1.5 لاکھ خرچ کرے لیکن اس پروگرام میں کیا عقائد ضروریہ اور فرض و حرام کا علم کیا سکھایا جا رہا کیا ایک سوال نہیں کر بولے تو شریعت جو مزاج ہے شریعت کا شریعت جس چیز کو پسند کرتی شریعت کا جو حکم ہے اسے ہمیں چھوڑ کو اپنی پسند کی جو ہے باتیں کرے جیسا اپنی طبیعت کے مطابق ہمیں جو ہے وہ فارمیلٹی کرے جیسا اسی لیے یہاں فرمایا جن علوم کا سیکھنا فرض اور لازم قرار دیا جاتا ہے ان سے عقائد ضروریہ فرض واجب سنت موقعہ حرام مکروہ تحریمی اور اسعاد کا علم مراد ہوتا ہے. یعنی یہاں کی 3 کیٹیگریز یہاں کی 3 کیٹیگریز جب بھی ضروری ہے بات سیکھنا علم کا کو بول رہے ہیں تو فرض واجب سنت موقعہ اب میرے ساتھ ریپیٹ کرو انشاءاللہ فرض واجب سنت موقعہ اس کا علم اور اس کے اپوزٹ میں حرام اور حرام مکروہ تحریمی اسعاد یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں نا کرنے کی 3 فرض واجب سنت موقعہ نہیں کرنے کی 3 حرام مکروہ تحریمی اسعاد یہ 6 کیٹیگری کا علم جو ہے سیکھنا ضروری ہے. اس میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں آتی ایک لسٹ بھی جو ہے کریں گے تو میرے خیال میں جو ہے وہ ٹاپکس تقریباً 50 سے 80 تک ٹاپک ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ٹاپکس ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے خالی عالم کے واسطے امام صاحب کے واسطے کچھ نہیں انہوں جو ہے ابھی زیادہ وہ گہرائی میں جاتے ہیں لیکن اپنا کم سے کم بیسکس تو جو ہے اس کے بارے میں معلوم ہونا لازم ضروری ہے. کریکٹ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان امام اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے اونچے اونچوں کے سروں سے بھی قدم آلہ تیرا. جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کا سر کتنا بلند رہتا اس سے بھی بلند آپ کا قدم ہے. یعنی جب قدم اتنا بڑا ہے تو خود غوث اعظم کی شان ان کی ذات کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اور وہ جو مشہور بات آپ سنتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے تو ولی ان کے گردن پر جو ہے وہ غوث پاک کا
پیر ہے، تو ولی بھی معمولی بات نہیں. اور ان ولیوں میں جو ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو ہے ولی بھی اس میں آ جاتے ہیں جن کو سلطان الہند کہتے ہیں. تو سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل جو ہے وہ، اور ان کے گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، تو غوث پاک کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اسی لیے سمجھایا گیا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آگا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سر کتنا بلند ہے وہ کون کیا جان سکتا، وہ آپ کی بات ہو. لیکن غوث پاک کا تلوہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اولیاء جو ہے، بڑے بڑے اولیاء اکرام جو ہے آپ کے تلوے پر جو ہے اپنی آنکھیں ملتے ہیں. اس میں دو معنی علماء نے بتایا. ایک تو آنکھیں تلوے کو جو ہے وہ چومنا وہ ایک ہے، دوسرا آنکھیں ملتے جیسے حیرت سے وہ یہ کیا کریکٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کو. یعنی جب بندہ حیرت سے کوئی دیکھتا شاکنگ امیزنگ ہوتی نا، تو مطلب حیرت ہوتی نا، تو وہ یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تلوہ اتنا بلند و بالا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اکرام آنکھیں مل رہے کہ اتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا. وہ خود حیرت میں ہے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. یعنی ان کے تلوے کو دیکھ کر جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تو بڑے بڑے اولیاء اکرام جو ہے وہ حیرت میں پڑھ کر، جیسے ہمیں کوئی ایک چیز دیکھے تو یقین نہیں آتا، پھر دیکھتے کیا یہ کیا میں آنکھوں سے دیکھ لوں کیا، حیرت میں پڑھتے نا. تو بڑے بڑے اولیاء اکرام کی یہ کیفیت ہوتی ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تلوے کو دیکھ کر جو ہے وہ حیرت میں پڑھتے. اسی لیے فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن
میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ امام اہل سنت فرماتے کہ تجھ سے در، آپ کے در اور آپ کے در سے سگ، سگ مطلب کتے کو کہتے ہیں، تو اس کتے سے بھی مجھ کو نسبت ہے، اور میرے گلے میں بھی جو ہے دور کا، یعنی ہر سلسلے والا جا کر جو ہے وہ قادری سلسلے میں جا کر ملتا، تو دور کا میرے گلے میں بھی جو ہے وہ تیرے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور آگے فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اب دیکھو جو گلی میں کتے رہتے ہیں تو نارمل جو کتے رہتے ہیں اسے میونسپلٹی والے لینے چلے جاتے ہیں یا بچے بھی مار دیتے ہیں، اسے کوئی بھی کھانا وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن جو کتے کو کے گلے میں پٹا رہتا اسے کیا ہوتا، تو اسے جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اسے مطلب کھلانے کے لیے اچھی کوالٹی کے، کبھی کبھار غریب آدمی کھاتے نہیں ہو کھانا، یا وہ جو آئٹمس ہوتے ہیں جو معمول غریب آدمی نہیں کھاتا لیکن 100 بنا کے کتے وہ کھاتے، کیونکہ تو پٹا رہتا اس میں، کیونکہ نشانی نسبت جب آ جاتی نا تو وہ کتے کی عظمت بڑھ جاتی ہے، کریکٹ؟ اس لیے جو بظاہر قید لگتی ہو، قید میں ابھی وہ کتے چھوڑے رہتے ہوتے گدی میں وہاں جاتا تھا رہتا، لیکن وہ قید اچھی ہو، وہ جو جیل میں ڈالو اسے بند کو رکھے نا پٹے میں وہ اچھا ہو، اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو ایسا قید خانہ کہ جس کے گلے میں پٹا ہے اللہ اس کے رسول کا، سبحان اللہ، سمجھے؟ اب اس میں دیکھو امام علیہ سنت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سنگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سنگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آیا تیرا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کتاب میں باتیں ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ کیا کیا سیکھنا ہے، اور تجارت کے بھی مسائل اس میں آ جاتے ہیں، لین دین کے معاملات، چیٹی ڈال سکتے کیا، اور جو ہے قرضہ لے سکتے کیا، لیز کے متعلق بیاج کب لینا دینا، ان کے پیسے دینے کا تھا اس کی گاڑی رکھ لی ہمیں، اور طلاق کب دینا جائز ہے کب دینا ناجائز ہے، وہ بھی جو ہے یہ فرض میں آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے گناہوں کی معرفت بھی جو ہے اس میں آ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نہیں سیکھنے کی وجہ سے یا تو گنہگار ہوتے ہیں، مال میں بے برکتی آتی، ٹینشنز اور جو ہے وہ اختلاف کانفلکٹ ہوتا، بہت سارے جو ہے اس میں پیچیدگیاں آتی، سمجھ میں آتا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فرض میں آتی، حج کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، قربانی کے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان علوم سے محروم شخص اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کے باعث شدید وبال آخرت میں مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ تو اسے علم نہیں رہتا، بچے کو کیا سکھانا، یہ جو چیزیں کہہ رہے تھے تو جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں رہتے اس کی طرف ہمیں بہت بچے کے پیچھے پڑے رہتے۔ اب ایک بچہ ہے نا چیئر کے اوپر بیٹھ کے کام آ رہا ہے، اب باپ بھی ماں بھی جو ہے اسے کتنا یہ کرتے ہیں سیدھا بیٹھنے آتا نہیں تجھے، اتنی چیز امپورٹنٹ نہیں ہو، سکھاؤ عادت، غلط کو تو نہیں بول رہا میں، اچھی باتیں جو، لیکن اس سے ضروری امپورٹنٹ کیا، نماز، وضو، غسل، عقیدہ، اللہ اس کے رسول کی ذات کے متعلق آسمانی کتابیں، یہ جو ہے ضروری تھی، اس کے متعلق جو ہے توجہ دینی تھی، کب نصیحت کرنا، کس کے سامنے نصیحت کرنا، اور کون سی وہ برائی ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ
ہمیں نصیحت کرنا، اب یہ معاملے میں سختی کر سکتے، یہ معاملے میں سختی نہیں کر سکتے، اس کا بھی جو ہے علم ہونا ضروری ہے. جیسے اگر عورت بیوی ناشتہ نہیں بنائی، کپڑے نہیں دھوئی، گھر کی صاف صفائی نہیں کرتی، تو اسے پیار سے سمجھانا ہوتا ہے. اس میں شدت کرنے کی اجازت نہیں، اسے لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں. لیکن نماز نہیں پڑھ رہی، شدت کر سکتے، زبردستی کر سکتے، ڈانٹ سکتے، غصہ کر سکتے. فرض علوم نہیں سیکھ رہی یا اور اس کے اندر گناہ ہے، رمضان کا روزہ ہے رکھ بھی سکتی، اس کے لیے جو ہے کوئی ایسا خاص دن بھی نہیں ہے اور ناپاکی کے دن بھی نہیں ہے، تو بھی رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہی، تو تب جو ہے اسے شدت کر سکتے. زکوٰۃ تیار دینے تیار نہیں ہے، شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو تب جو ہے وہ بیوی خود اپنے مال میں کچھ حصہ جو ہے وہ بیچ کر زکوٰۃ دینا چنے. بہانہ بنا نہیں سکتی کہ میں نہیں کماتی، نہ میرے پاس سورس آف انکم میں ہے، تب جو ہے اسے میں شدت کر سکتے. لیکن جو ہے علم نہیں ہونے کی وجہ سے جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں بحث چل رہی گھروں میں، لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے اسے نیگلیکٹ کر صحیح تربیت نہیں کر سکتا. جبکہ سیکھ لینے والے کے بارے میں کبھی امید ہے کہ وہ اس فرض کو کامل طور پر ادا کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یقین ہے کہ ذکر کردہ یہ جتنی تفصیل ہے اس سے پیدا ہوگا. آگے جو ہے حضرت علم اور اس کو حاصل کرنے کے فضائل کچھ ذکر کرتے ہیں، علم کی اہمیت کیا. اب یہ جتنے بھی علم کی فضائل یہاں بیان کرتے ہیں فرض علوم کے متعلق ہی سمجھے. ابھی فرض علوم سیکھنے کے لیے اس کے بہت سارے طریقے، آن لائن کورس کریں، کتابیں پڑھیں، ہر لینگویج میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، سمجھ بات ہے. علماء سے رابطہ کریں اور ہر پلیٹ فارم سے، واٹس ایپ سے بھی، اسکائپ سے بھی، زوم سے بھی، ٹیلی گرام سے بھی کلاسز چل رہے ہیں. اور جمعہ کا جو بیان ہوتا نا 1 بجے کا، وہ تمہیں خود جہاں اچھا بیان ہوتا بیٹھنا. 1 بجے سے 1:40 تک کا جو 40 منٹ کا بیان ہے، ایک بہترین ٹریننگ سیشن، اس میں ہر ایک بندہ بھی آتا، لوگوں کو جلدی بلانا، بیان کرنے والے بھی جو ہے وہ ایک دن پہلے سے ٹاپک ہوتا ہے تو انفارم کرنا، اچھے انداز میں جو ہے وہ. اسی طریقے سے شادیوں کی دعوتوں کے بارے میں بہت میں بولتا ہوں، شادی کی دعوتیں، 11ویں کی دعوتیں، اس میں نہیں بولے تو بھی آتے ہیں، کہاں سے بھی آتے ہیں. وہ ٹائم میں جو ہے ایک آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بیان ہوگا تو فائدہ ہوتا. اسی طریقے سے کتابوں کے متعلق میں نے بتایا، ہمارے جو کورسز ہوتے ہیں عقائد کورس، سمر میں جو ہے ہر الحمدللہ 7 ڈیز کا یہ ہمیں عقیدہ کورس کرتے ہیں، اور یہ دشہرہ ہالیڈیز میں نماز کورس کو کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہترین ذریعہ. اس میں جو ہے ہمیں 15 سال سے بڑے بچے کا تو 40-30 سال کے آدمی بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. میری گزارش سننے والوں سے بھی ہے، بیٹھنے والوں سے بھی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کمپلیٹ وہ نماز کورس آپ کرو، اتنا سکون ملتا ہے، اتنی نورانیت ملتی ہے. آپ خود جو ہے وہ کورس اٹینڈ کرنے کے بعد بولتے ہیں آپ کی عمر 30 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، کیسے بھی ہے، ایک بار اٹینڈ کرو، عقائد کورس کو اٹینڈ کرو، اور خود اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو بھی، ایک بندے کو بھی اٹینڈ کرانے کی کوشش کرو. بہت کا تو بہت علم انشاءاللہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور خود ہمارا یہ ہر سنڈے مغرب کے بعد جو اجتماع ہوتا ہے یہاں پر، یہ بھی ایک بہترین جگہ کا گھنٹہ ہوا، بہت ساری باتیں جو ہے ایک جذبہ، ایک شوق ملتا. اور الحمدللہ یہاں جو ہے اکثر کھانے کا انتظام بھی ہوتا، اور جو ہے وہ چند لوگ ہیں تو بھی بیان ہوتا الحمدللہ. ایسا نہیں کہ بھائی آج لوگ آنے ہیں کینسل بیان نہیں، 4 لوگ ہیں تو بھی بیان ہوتا، 3 لوگ آئے تو بھی بیان ہوتا، 15 لوگ آئے تو بھی بیان ہوتا. تو یہ اور جمعہ ہماری مسجد میں جو ہوتا عشاء کے بعد، وہ بھی جو ہے وہ آپ انشاءاللہ اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ فضائل اگرچہ فرض علوم کے ساتھ خاص نہیں، لیکن انہیں شامل ضرور ہیں. تو یہ جتنی فضائل، 1-2 فضیلت آج کے حساب سے میں ذکر کر کے جو ہے وہ ٹاپک کو کتنے 750 ہو گیا تھا جی. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا، اور اے حبیب آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. دعا کیا ہے؟ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. کب تو دعا کریں ہمیں بیٹھ کو رو اللہ میرے علم میں اضافہ کر. زندگی میں ایک دن بھی علم کے واسطے جو ہے شاید حضرت کو بھی جان ملے، حضرت دعا کرو. علم کے واسطے کب تو دعا کرے گا، دعا کرے کیا؟ ان بہت بڑے پیر صاحب ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو امید ہے ان کے واسطے کب تو بھی جو ہے ان کے سامنے جا کر حضرت
मेरे इल्म में इजाफा होना में तो दुआ करो हजरत का कब तो बोले क्या बीमारी के वास्ते करें और जो है जॉब के वास्ते करें बच्चे की शादी नहीं हुई तो करें अच्छी बात करो गलत को तो नहीं बोल रहा हूँ करा सकते हैं दुआ मोमिन का हथियार है लेकिन उसमें ये शामिल करें क्या हजरत मेरे इल्म में इजाफा होने को तो दुआ करोगे बाकायदा कुरान में वो आयत जो है आका अलैहिस्सलाम के जरिए से हमें समझाया गया है हालांकि हमारे नबी को जो है इल्म ऐसा अल्लाह ने अता फरमाया कि उनके कदमों की बरकत से सारी कायनात में इल्म तकसीम हुआ लेकिन फिर भी जो है अल्लाह तबारक व तआला हमारे आका अलैहिस्सलाम को वो उनकी शान बताने के लिए जो फरमाता है कि महबूब आप फरमाइए आप दुआ करें कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा हमें कब तो दुआ करें इसीलिए हर नमाज के बाद ये दुआ शामिल करो और बिज़िनी इल्मा अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा बोलो अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा ये जो है दुआ करें नमाज के बाद दिल ही दिल में भी दुआ करें और जब कबूलियत का वक्त आता कब कब है कबूलियत का वक्त बहुत सारे मकामात हैं खाना काबा को पहली नजर जब पड़ती तो तब दुआ कबूल होती चाहे बार बार बंदा जाए उम्र गया हज को गया पहली नजर पड़ती खाना काबा पर तो बहुत सारी दुआएं भी कर ले उलमा फरमाते ये दुआ करे कि अल्लाह मैं जब भी दुआ करूं मेरी दुआ कबूल वो दुआ कबूल वहां होगी तो जब बाद में दुआ करता तो कबूल हो जाती तो उसमें ये भी दुआ करे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा जुमा के जो दो खुतबे हैं इमाम साहब खुतबा पढ़ के बैठते थोड़ा एक 20-30 सेकंड टाइम देते उसमें हाथ उठा के दुआ नहीं करना अल्फाज से भी नहीं जबान भी बंद हो होठ भी ना हिले हाथ भी ना उठे दिल ही दिल में दुआ करना है अल्लाह जो है वो गूंगों की आवाज भी सुन लेता सबकी आवाज सुन लेता दुनिया में उर्दू में बोलते हैं लेकिन चाइना वाला चाइनीज में बोलता जापान वाला जो है वो लैंग्वेज में बोलता बेजुबान जानवर जो है वो भी अल्लाह से फरियाद करता माँ के शिकम में जो बच्चा है वो उसकी फरियाद भी अगर कुछ है तो अल्लाह वो भी सुन लेता समंदर की गहराई में भी अगर कोई छुट्टियां और कीड़े मकोड़े हैं तो अल्लाह उनकी फरियाद भी सुन लेता मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो कितने मील तकरीबन 1.5 मील या 3 मील जो है उतनी दूर से जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों की बातें सुन लेते चूंटियों की डिस्कशन तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है नबी हैं यकीनन मखलूक हैं अल्लाह तो नहीं लेकिन जब अल्लाह अपनी अता से है अपने नबी को ये कुदरत ताकत दे सकता है तो खुद उसकी सुनने की ताकत कितनी बुलंद होगी कैसा सुन सकता इसीलिए जो है ये दुआ उस टाइम पर भी दुआ करें उसके बाद जो है जुमा के दिन जुमा का दिन ढलने के बाद उस दिन मगरिब से पहले का जो वक्त होता उस टाइम पर भी दुआ की कबूलियत के बारे में बताया गया इसी तरीके से जो है वो तहज्जुद के वक्त में दुआ की कबूलियत के बारे में बताया गया सुन्नत फजर की सुन्नत और फर्ज पढ़ने के दरमियान जो है वो भी दुआ की कबूलियत के बारे में बताया गया अजान होने के बाद अजान के बाद जो दुआ पढ़ तब भी दुआ कबूल होती है इसी तरीके से सफर में दुआ कबूल होती है माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में खासकर बाप के बारे में फरमाया है कि बाप की दुआ बच्चों के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में तो बाप मैं कब तो ऐसी दुआ करा कि आप मेरे बच्चे के वास्ते अल्लाह मेरे बच्चे को यही अता फरमा ऐसे दे दौलत दे कामयाब दे तो दुआ करा लेकिन खास ये जो है ये भी इसमें शामिल है अल्लाह मेरे बच्चे को इल्म दीन और अच्छा इल्म अता फरमा जब कबूल होने की गारंटी दी गई तो दुआ तक हम नहीं कर रहे ना बच्चे के वास्ते माँ बाप को बहसियत नमाज पढ़े तो कब तो भी दुआ करने बैठे तो नहीं कुछ खाली दावता में उसमें जाते रहते इसी तरीके से सफर में बीमार की दुआ कबूल होती है अभी वो सब जगह ये अप्लाई करें तो आप इंशाल्लाह ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा 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 अस्सलाम वालेकुम करीब करीब आ जाएंगे मुख्तसर से कुछ दुआ